بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، اللہ رب العزت سردیوں اور گرمیوں کے خالق ہیں۔ سردی بھی اسی کی مخلوق ہے، گرمی بھی اسی کی مخلوق ہے۔ سردی اور گرمی اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں۔ نہ اپنی مرضی سے سردی ہو سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے گرمی۔ سردی اور گرمی کا جیسے ایک ظاہری سبب موجود ہے، اسی طرح اس کا ایک باطنی سبب، غیبی سبب بھی موجود ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر، رسول اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبی سبب کو بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيء جهنم واشتقت النار إلى ربها فقالت يا ربي أقل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب سخت گرمیوں کا موسم ہو تو نماز ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے عرض کی کہ میری تپش کی شدت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ خود میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے اجازت دی کہ سال میں 2 مرتبہ سانس لے تاکہ اس کی شدت میں قدر تخفیف ہو، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو تم گرمیوں میں گرمی محسوس کرتے ہو، شدید گرمی محسوس کرتے ہو، یہ اسی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور سردیوں کے موسم میں جو شدید سردی محسوس کرتے ہو، یہ بھی جہنم کے اسی سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا کیا تو اس میں اتنی شدید تپش رکھی کہ خود اس کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو گیا، تو 2 سانس لینے کی اجازت عطا ہوئی۔ سخت سردی میں بھی جہنم کا سانس ہوتا ہے، اور سخت گرمی میں بھی جہنم کا سانس ہوتا ہے۔ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی کی شدت بڑھتی ہے، اور جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے سردی کی شدت بڑھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جب سردی ہو، شدید سردی ہو، گرمی ہو، شدید گرمی ہو، تو پھر اس وقت جہنم کی سردی اور گرمی کو یاد کرنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا، راہ راست پر آنے کی کوشش کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔